اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آپ سب کو آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے کہ سبق نمبر 16 میں خوش آمدید۔ آج اس سبق میں ہم پڑھیں گے سورہ الکافرون اور فعل امر نہیں میں کچھ اور ٹیبلز ہم دیکھیں گے، اور انشاءاللہ تعالی اس سبق میں ہم جو سیکھیں گے الفاظ وہ 8 نئے الفاظ ہوں گے جو قرآن میں 1000 سے زائد بار آئے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی آج سبق نمبر 16 کے اختتام تک ہمارے جو ذخیرے الفاظ ہیں وہ 194 ہو جائیں گے جو قرآن میں 38,000 سے زائد بار آئے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ چلیں وہی طریقہ ہے ہمارا۔ میں آپ لوگوں سے پوچھوں گی کہ ہمیں یہاں پر اب تک ہم جو سیکھ چکے ہیں اس کے روشنی میں ہمیں کیا کیا آتا ہے بغیر ترجمے کے، ٹھیک ہے؟ ترجمہ دیکھے بغیر ہم کتنا اللہ کے کلام کو جان لیتے ہیں، ہمارے لیے کتنی اجنبیت ختم ہو گئی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ کل کے معنی بتائیے۔ کہہ دیجئے۔ ویری گڈ، کہہ دیجئے۔ یا ایہا، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، کیا ہے؟ یہ حرف ندا ہے، اے۔ بالکل، اے۔ الکافرون، آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ اسٹرکچر وائز؟ اسم فعل حرف ان میں سے کیا ہے؟ اسم ہے، اور واحد جمع میں سے کیا ہے؟ جمع۔ ویری گڈ، جمع۔ لا کا مطلب بتائیے۔ نہیں۔ نہیں، بالکل۔ اعبدو، اچھا ذرا غور کریں تھوڑا سا، اعبدو کیا ہے؟ اسم فعل حرف، اسم سے کیا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ فعل۔ ویری گڈ، فعل ہے، اور کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے یا مضارع ہے؟ مضارع۔ ویری گڈ، مضارع ہے، تو اس کا اشارہ کیسے ہوگا؟ اپنی طرف، میں عبادت کروں گا۔ ویری گڈ، اعبدو، میں عبادت کرتا ہوں یا میں عبادت کروں گا۔ ویری گڈ۔ ماں کے ہم نے 3 معنی پڑھے تھے، کون کون سے 3 معنی پڑھے تھے؟ کیا، جو، نہیں۔ ویری گڈ، اور یہاں پہ کیا آ رہا ہے؟ یہاں پہ درمیان میں آ رہا ہے نا؟ جی، درمیان میں آئے گا تو اس کا معنی جو ہوگا۔ بالکل، جب درمیان میں آتا ہے تو وہ کنیکٹنگ ورڈ ہوتا ہے، اور اس کا معنی جو یا جس کی، ٹھیک ہے؟ وا کا مطلب آپ سب کو آتا ہے، بولیے سب، کیا ہے وا کا مطلب؟ اور ویری گڈ، اور لا نہیں۔ انتم کا اشارہ کریں، سب کریں، جہاں جہاں بیٹھے ہوئے سب اشارہ کریں، انتم۔ آپ سب۔ انتم، ویری گڈ۔ عابدون، عابدون واحد جمع کیا ہے یہ؟ جمع۔ ویری گڈ، جمع۔ ماں، جو یا جس کی، ٹھیک ہے؟ اعبد، اعبد، یہ پھر وہی والا آ گیا، اعبد یہ والا، ٹھیک ہے؟ ولا انا کیا ہے؟ یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ میں۔ بالکل، انا میں، اشارہ بھی کیا کریں، ٹھیک ہے؟ جیسے ہی آپ کو ورڈ آئے، آپ کو پتہ ہے اس کا اشارہ، آپ جہاں بیٹھے ہیں اتنا اونچا بولیں کہ آپ کے کانوں کو آواز آئے۔ اگر آپ مائک میں نہیں بھی بولنا چاہ رہے تو آپ اتنا اونچا بولیں کہ آپ کے اپنے کانوں کو آواز آئے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی ایک یاد رکھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اور فوراً اشارہ کریں، جس جس کے اشارے آپ سیکھ چکے ہیں وہ سب اشارے آپ نے کرنے، جہاں جو لفظ دیکھیں اس کا اشارہ کریں، انا میں، ٹھیک ہے؟ عابد، عابد، عابد یہ بھی ہم سیکھیں گے۔ ما جو، عبدتم، ٹھیک ہے؟ یہ بھی سامنے کی طرف 4 انگلیاں، عبدتم، جیسے انتم۔ ولا انتم، پھر انتم آ گیا، عابدون،
आबिदून भी हमने कर लिया, माबुद ये हो गया। लकुम, लकुम के टुकड़े कितने हो रहे हैं, कौन बताएगा? 2, 2 टुकड़े, कौन कौन से? ला और कुम। वेरी गुड, ला और कुम। और इसका इशारा भी बताएं कैसे होगा? चारों उंगलियां सामने की तरफ। वेरी गुड, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। लकुम का पूरा हम टेबल कर चुके हैं, ये वाला। दीनुकुम, ये भी सामने की तरफ उंगलियां। वलिया, इसके टुकड़े कितने हो रहे हैं? वलिया। 3, वेरी गुड, कौन कौन से? वा, ली और या। वेरी गुड, बिल्कुल। वाह, ली और या। देखें कितनी खूबसूरती है अरबी में ना, कि एक हर्फ लिखा गया, उस पे जेर आ जाए, जबर आ जाए, तो उसका एक मानी बन जाता है। ठीक है, वाह, ली और या। दीनी, यहाँ पे दीनी का क्या मतलब है, कौन बताएगा ये? मेरा अ, दीन। मेरा दीन, तो ये कैसे? यहाँ तो छोटी ये लगा ही नहीं हुआ, हमने तो दीनी पढ़ा था ना, मेरा दीन छोटी ये लगा हुआ था, तो यहाँ पे तो है नहीं, तो आप लोग कह रहे हैं जेर मेरा। की वजह से। जेर की वजह से। जेर क्या होता है? जेर या का कायम मकाम होता है, तो इसलिए ये दीनी है, मेरा दीन। वेरी गुड, बहुत मुझे खुशी हो रही है, और यकीनन आप लोगों को भी खुशी हो रही होगी कि देखिए हमने इसके मानी नहीं देखे, लेकिन फिर भी हर हर हर्फ के बारे में हमें पता है कि ये इस्म है, ये फेल है। और ये कितने कितने हमने लेसन किए अभी तक? 15 लेसन करने से आपको अल्लाह ताला के अल्फाज के बारे में सारी नो हाउ हो गई है कि ये क्या है। पहले आपको सिर्फ अगर आता भी था तो क्या था, तर्जुमा आता था, आपको उनके स्ट्रक्चर का नहीं पता था कि ये माजी है, मुजारे है, ये ज्यादा की बात हो रही है, कम की बात हो रही है, ये कनेक्टिंग वर्ड आ रहा है, या ये कौन सा माँ है, तो ये कौन सा माँ है। ठीक है, ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या कहना चाहिए हमें अब? अल्हम्दुलिल्लाह कि हम अल्लाह के अल्फाज को जान जाते हैं, बगैर तर्जुमे के भी हम जान जाते हैं कि यहाँ पर ये क्या है। इसकी स्ट्रक्चर को हम पहचानते हैं, इसका फेल माजी हाल का हमें पता है। हमें पता है कि अगर यहाँ पे वाह आया है तो इसका क्या मानी है, और अगर माँ आ रहा है दरमियान में तो उसका क्या मानी है। अल्हम्दुलिल्लाह, इसके ब्रेक करना हमें आ गया है, अल्फाज को कितने टुकड़े हो रहे हैं ये हमें पता चल गया है। अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए 15 लेसन के बाद आप लोग इतने माशाल्लाह एक्सपर्ट हो गए हैं कि अभी हमने इसका तर्जुमा नहीं किया, लेकिन फिर भी आप एक एक लफ्ज के बारे में जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसका तारुफ भी देख लेते हैं। सूरह अल काफिरून का, ये मक्की सूरत है। और ये किस वक्त नाजिल हुई? ये एक ऐसे टाइम पे नाजिल हुई जब मुशरिकीन मक्का ने देखा कि इस्लाम तो बड़ा तेजी से फैल रहा है, अब क्या करें। उन्होंने तो बड़ी कोशिशें की, जुल्म किए, हर तरह के अपने चालें इस्तेमाल की कि कहीं किसी तरीके से हम इस्लाम को फैलने ना दें, लेकिन दीन हक था इसलिए वो फैलता गया, फैलता गया। जब उन्हें लगा कि अब हमारे जोर जबरदस्ती से, मजालिम से ये रुकने वाला नहीं है, उनको ये बात समझ आ गई, तो उन्होंने क्या किया कि एक मशवरा दिया। ठीक है, उन्होंने जब देखा कि इस्लाम तो फैलता जा रहा है और हम कमजोर होते जा रहे हैं, तो उन्होंने उसके फैलाव को रोकने के लिए एक पेशकश की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। वो क्या, कि उन्होंने कहा अपनी तरफ से, तो बहुत वो अक्लमंद बने ना, उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि एक साल हम, नबी पाक को कहा कि हम आपके खुदा की इबादत कर लेंगे, लेकिन उससे नेक्स्ट ईयर आप हमारे साथ मिलके हमारे खुदाओं की इबादत करेंगे। ये तो उनको पता चल गया था कि ये दीन हक है, ये फैल रहा है और ये फैलेगा, इसने फतह हासिल करनी है। तो लेकिन उनको ना अपनी शिकस्त मानना नहीं वो चाह रहे थे कि हम गलत हैं या हमारे जो आबा अजदाद का दीन है वो गलत है, वो ये मानने को तैयार नहीं थे। तो उन्होंने कहा चलो ये एक पेशकश कर देते हैं ना। तो इस पर अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, बहुत ज्यादा गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि अल्लाह ताला ने यहाँ पर कुल या अय्युहल काफिरून कह के पुकारा। कुरान में कहीं पे भी मुशरिकों को, काफिरों को इस तरह से नहीं पुकारा गया, या अय्युहन नास कह के पुकारा गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अल्लाह ताला पुकार रहे हैं, कुल या अय्युहल काफिरून, कह दीजिए आप उन तमाम काफिरों को। तो ये बहुत ज्यादा गुस्से वाली एक एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पे कहा गया कि बिल्कुल साफ जवाब दे दें कि अकीदे के मामले में मसालिहत की कोई गुंजाइश नहीं। जहाँ पे आपका अकीदा आ जाए उसके आगे कुछ नहीं।
آپ نے وہاں پہ کمپرومائز نہیں کرنا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یہاں پہ کمپرومائز آپ نے نہیں کرنا. اب ہم اس کو اپنی زندگی میں کیسے لا سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہم دیکھیں گے. وہ کیا کرتے تھے؟ فجر اور مغرب کی سنتوں میں پہلی رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار تھا کہ پہلی رکعت میں سورہ الکافرون پڑھتے تھے اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے سنتوں میں. ٹھیک ہے. تو آج سے انشاءاللہ بہت سارے لوگ آئی نو کہ کرتے ہوں گے پہلے سے بھی، لیکن جو نہیں کرتے تھے وہ آج سے یہ عہد کریں کہ ہم بھی فجر اور مغرب کی سنتوں میں پہلی رکعت میں سورہ الکافرون پڑھیں گے اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا. اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا تھا کہ رات کو سوتے وقت اگر یہ سورت پڑھ کر سو گے تو شرک سے بری قرار پاؤ گے. ٹھیک ہے. دو کام کرنے ہیں ہم نے، فجر کی سنتوں میں پہلی رکعت میں اور مغرب کی سنتوں میں پہلی رکعت میں سورہ الکافرون پڑھنا ہے اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص. دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ رات کو سوتے وقت، چھوٹی سی صورت ہے، آپ سب کو یاد ہوگی، نہیں یاد تو یاد کر لیں. رمضان کا مہینہ سب سے بیسٹ ہے، کچھ نہ کچھ انویسٹ کریں اپنی لائف میں، یاد کریں اور روز رات کو پڑھ کر سوئیں. آپ روٹین میں پڑھنا شروع کر دیں گے نا تو یاد بھی ہو جائے گی. تو روز رات کو پڑھ کر سوئیں. تو ابو داؤد کی حدیث ہے کہ رات کو سوتے وقت یہ سورت پڑھ کر سو گے تو شرک سے بری قرار پاؤ گے. چلیں بھائی اب دیکھتے ہیں ہم ورڈ بائی ورڈ. قل کہہ دیجئے، یا ایھا اے الکافرون کافرو. قل کا کیا مطلب؟ کہہ دیجئے یعنی تبلیغ کیجئے. اب یہ آپ کو پتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، لیکن یہ ہم سب کو بھی کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم سب کا فرض ہے کہ ہم نے تبلیغ کرنی ہے. جو اچھی بات آپ تک پہنچے، آپ کو جس چیز کا علم ہو جائے آپ آگے پہنچائیں، چاہے ایک ہی آیت ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا چاہے تمہیں ایک ہی آیت پتا چلے، ایک ہی بات پتا چلے، وہ آگے پہنچاؤ جہاں جہاں تک پہنچا سکو. لیکن کیسے؟ بہترین انداز میں، حکمت سے. ڈنڈا لے کے نہیں اب اپنے پیچھے پڑ جانا کہ بھئی میں نے تو قرآن کلاس لے لی ہے تو اب تو میں یہی کروں گی، جہاں اٹھوں گی بیٹھوں گی ہر وقت یہی ہونا. تو نو ڈاؤٹ ایسے چاہیے، لیکن حکمت. اللہ تعالیٰ نے کہا حکمت سے کام. ایک طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا، اچھے طریقے سے، اچھے اخلاق کے ساتھ. اور آپ کو پتا ہوگا کہ کہاں پہ کیا بات کس وقت کرنی ہے. حکمت اسی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ کون سی بات کس ٹائم پہ کرنی ہے، اس کو حکمت کہتے ہیں. تو حکمت کے ساتھ آپ نے تبلیغ کرنی ہے. یا ایھا، آپ کو پتا ہے ہم نے 3 لفظ پڑھے تھے، کون کون سے؟ حرف ندا، یا ایھا اور یا ایھا. ان کا ایک ہی معنی ہے اے. اور مثالیں بھی آپ کے سامنے آ گئیں جو قرآن میں استعمال ہوئی ہیں. یا قوم، ایھا النبی، یا ایھا الکافرون. الکافرون، الکافرون کس کو کہہ رہے ہیں؟ کافرو یعنی تمام کافرو. کافر کہتے ہیں انکار کرنے والے کو. ہم لوگ عام طور پہ کس کو کہتے ہیں؟ نان مسلم کو نا. لیکن اس کا لفظی ترجمہ کیا ہے؟ انکار کرنے والا. کافر اس کی واحد ہے، جمع ہے کافرون. ٹھیک ہے. اگر آپ دیکھیں کہ اکثر پیرنٹس کا طریقہ یہ ہوتا ہے نا کہ اگر سارے بہن بھائی مل کے کوئی غلط کام کر رہے ہیں، کوئی شیطانی کر رہے ہیں، کوئی گھر میں میس کر رہے ہیں، تو آپ کی امی یا ابو آ کے کسی ایک کا نام لیتے ہیں، غصے سے اس کو بلاتے ہیں، تو باقی بہن بھائی بھی نا ایک دم سے ڈر جاتے ہیں، الرٹ ہو جاتے ہیں کہ اس کے بعد تو اب ہماری شامت آنے والی ہے. تو وہ فوراً غلط کام کو ٹھیک کرنے لگ جاتے ہیں. اگر کمرے میں گند پڑا ہے تو جلدی جلدی سمیٹنے لگ جاتے ہیں. لیکن آواز کس کو دی گئی ہے؟ ایک کو. لیکن کیونکہ باقیوں کو پتا ہے نا کہ اب ہماری شامت آئے گی تو باقی بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح یہاں اللہ تعالیٰ کافروں کو پکار رہے ہیں کیونکہ انہوں نے شرک کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا. اور اس لیے اب ہمیں بھی فوراً چوکس ہونا ہے، چکنا ہونا ہے کہ کہیں ہم تو کوئی غلط کام نہیں کر رہے. الرٹ ہو جانا ہے ہر مسلمان کو. کافر کون ہے؟ کافر جو انکار کرے. کافر کے معنی ہے انکار کرنے والا، یعنی جو بات پہنچنے کے بعد اس کو اچھی طرح سمجھ لے اور پھر اس کا انکار کرے. کون ہوتا ہے کافر؟
بات اس تک پہنچ گئی، اس کو سمجھ بھی آ گئی، لیکن پھر بھی وہ مان نہیں، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں کافر۔ یہاں وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے صرف اسلام کو سمجھا تھا، یعنی سمجھ تو لیا تھا، ان کو پتا تھا کہ یہ بالکل حق بات ہے، ٹھیک بات ہے، بلکہ سمجھنے کے بعد الٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شرک کی دعوت دے رہے ہیں۔ یہاں پر وہ مشرکین مکہ مراد ہے۔ قرآن میں اس کے علاوہ کہیں پہ بھی ایسے نہیں پکارا گیا غیر مسلموں کو، ہر جگہ کہا گیا ہے یا ایھا الناس۔ تو یہاں اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ناراض، بہت زیادہ غصے میں، تو اس لیے دعا ہمیں خود بھی الرٹ ہو جانا چاہیے۔ میم آپ کی آواز کٹ رہی ہے بہت زیادہ۔ جی آواز کٹ رہی ہے، سگنل ایشو ہیں جی شاید۔ بہت زیادہ کٹ رہی ہے۔ اوکے انشاءاللہ ریکارڈنگ میں آپ کو صحیح آ جائے گی، شاید سگنلز کا ایشو ہے۔ اچھا جو کافر لفظ ہے، اب یہ آپ نے سمجھ لینا ہے کہ کافر لفظ گالی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن میں مسلمانوں کے لیے بھی کافر لفظ استعمال ہوا، کس طرح، کس کانٹیکس میں، کہ وہ طاغوت سے کفر کریں، یعنی غلط بات سے، غلط چیز سے کفر کریں، انکار کریں، اس کا طاغوت کا انکار کریں۔ تو اس طرح تو ہر مسلمان بھی کافر ہے، یعنی طاغوت سے انکار کرنے والا، ٹھیک ہے۔ تو اگر یہ گالی ہوتا تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی مسلمانوں کے یہ لفظ استعمال نہیں کرتے۔ تو آپ تھوڑا تصور اور احساس کے ساتھ اس کو پڑھیے۔ قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے اے کافرو، کیا کہہ دیجئے؟ لا اعبد، نہیں میں عبادت کرتا، لا اعبد، نہیں میں عبادت کرتا، ماں جس کی تعبدو تم سب عبادت کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ لا نہیں، آبدو یہ آپ کو پتہ ہے مضارع کا ہے، آبدو عبدا، یا عبدا ماضی ہے، یعبدو مضارع ہے، یا یعبدو یعبدونا، تعبدو آبدو تعبدونا نعبدو، ٹھیک ہے، یہ اس سے آتا ہے۔ جیسے ہم نے سورہ فاتحہ میں پڑھا تھا ایاک نعبدو، ماں آپ سب کو پتہ ہے کہ اس کے 3 معنی ہیں، تعبدونا تم عبادت کرتے ہو۔ اچھا اب عبادت کیا ہے؟ عبادت کیا ہے؟ عبادت جو ہے وہ محبت اور عقیدت کے ساتھ پوجا پرستش ہے۔ کسی کی بھی ہم پوجا کریں، پرستش کریں، اس کو عبادت کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی کے اندر پایا جاتا ہے ایک اور معنی، یعنی اطاعت اور فرما برداری، غلامی یعنی ٹوٹل سبمیشن۔ تو یہ تینوں جب ملتے ہیں تو وہ عبادت، کمپلیٹ عبادت کا معنی دیتے ہیں۔ اب اگر آپ نماز روزہ تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں، لیکن اطاعت اور فرما برداری نہیں کر رہے، سوری میرا گلا خراب ہے تو وہ مسلسل بولنے سے نا خشک ہو جاتا ہے، اور پانی کیونکہ پیا نہیں جا سکتا، تھوڑا سا آپ لوگ مجھے کھانسی کے ساتھ برداشت کریں۔ جی کسی کے ذہن میں کوئی اگزامپل آتی ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن اللہ کی اطاعت تو ہمیں نہیں کرتے؟ کسی کے ذہن میں کوئی اگزامپل آتی ہے؟ کیا اگزامپل ہو سکتی ہے؟ تھوڑا سا سوچیں، غور و فکر کریں، پھر میں آپ کو بتاؤں گی اگر کسی کے ذہن میں نہیں۔ جی جی جیسے ہم شادی فنکشن میں اللہ کی اطاعت نہیں کرتے اور اپنی مرضی سے کرتے ہیں، بالکل، شریعت کی پابندی نہیں ویری کرتے ہیں۔ گڈ ایگزامپل، جزاک اللہ خیر، بالکل بہت اچھی ایگزامپل ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو اللہ کی مانتے ہیں، ہم تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم تو نماز پڑھتے ہیں، ہم تو روزے رکھتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن اب شادی کا ٹائم آ گیا تو ہم تو پورے رسم و رواج کریں گے، ہماری تو خاندان کی رسم ہے، یہ ہماری تو کلچرل ویلیوز ہیں یہ۔ تو یہاں پر ہم کس کی اطاعت کر رہے ہیں؟ کیا ہم اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں؟ کیا اللہ کے احکامات کے مطابق شادی کر رہے ہیں؟ نہیں، ہم اطاعت کس کی کر رہے ہیں؟
ہم اپنے ویلیوز کی، اپنے کلچر کی، اپنے رسم و رواج کی اطاعت اور فرما برداری کر رہے ہیں، ہم اللہ کی فرما برداری نہیں کر رہے. وہاں تو ہم اللہ کی فرما برداری کی دھجیاں اڑا رہے ہیں. مکس گیدرنگ ہو رہی ہے، لاؤڈ میوزک چل رہا ہے، عجیب عجیب قسم کی رسم و رواج ہو رہے ہیں جو اسلام کا جس سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. تو پھر کیا ہو رہا ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانیں گے. تو یہ ہے نا عبادت، تو اس میں تینوں معنی آ جاتے ہیں، یعنی محبت اور عقیدت کے ساتھ پوجا، پرستش، اطاعت و فرما برداری اور غلامی. سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، بس سیکنڈ کوئی بات نہیں. لیکن جہاں میں آ جائے، جہاں میرا خاندان آ جائے، جہاں میری مرضی آ جائے، اللہ کے آگے اللہ کی مرضی پیچھے چلی گئی، اللہ کے احکام پیچھے چلے گئے، اللہ کی باتیں پیچھے چلی گئی، ہمارے رسم آگے آ گئی، ہمارے رواج آگے آ گئے، ہمارا معاشرہ آگے آ گیا، لوگ آگے آ گئے. لوگ کیا کہیں گے؟ اگر ہم نے سادگی سے شادی کر لی تو لوگ کیا کہیں گے؟ تو ہم کس کی مان رہے ہیں؟ اللہ کی مان رہے ہیں کہ لوگوں کی مان رہے ہیں؟ آپ لوگ آج یہ عہد کریں کہ ہم ہر جگہ رسم و رواج کی نہیں، اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کی فرما برداری کریں. ہم صحیح معنوں میں اللہ کی عبادت کریں گے، آدھی عبادت نہیں کریں گے. ہم کمپلیٹ عبادت، جس میں تینوں معنی آئیں، ہم کمپلیٹ عبادت کریں گے. اور عقیدے کے معاملے کوئی مصالحت نہیں، یعنی ہم اللہ کو صفات میں بھی اکیلا مانتے ہیں. یعنی وہ کسی کا بیٹا نہیں ہے، کسی کا باپ نہیں ہے، جو ہم نے سورہ اخلاص میں پڑھا تھا، وہ چار باتیں ہیں. صفات، اللہ ذات میں اکیلے ہیں، اللہ صفات میں اکیلے ہیں، اللہ حقوق میں اکیلے ہیں، اور اللہ اختیارات میں اکیلے ہیں. ان جیسا کوئی بھی نہیں ہے، ہم صرف اسی کو الہ مانتے ہیں. تو یہ عقیدے کے معاملے میں ہم کوئی مصالحت نہیں کریں گے. اور آج اسلام دشمن مسلمانوں کو اتنا زیادہ بدنام کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کی جو رسم و رواج ہیں ان کو عجیب عجیب سے نام دے رہے ہیں کہ پھانسی کی رسم جو ہے، پھانسی کی سزا جو ہے، وہ تو بڑی ظالمانہ ہے، ان ہیومن ہے. خود وہ جو مرضی کرتے رہے، جو کچھ وہ کر رہے ہیں فلسطین میں وہ سب جائز ہے، وہ ان ہیومن نہیں ہے. لیکن جو اسلام کی سزائیں ہیں وہ ان ہیومن ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں جو چور کی سزا ہے ہاتھ کاٹنا، وہ ان ہیومن ہے. آج کل کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ لوگ یہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ جو معاشرہ زوال پذیر ہے نا، وہ اسی وجہ سے ہے کہ وہ ان تمام سزاؤں کو اب ہم نے نکال دیا ہے، خارج کر دیا اپنے معاشرے سے، تبھی یہ معاشرہ زوال پذیر ہو گیا. اللہ تعالیٰ کو تو پتا تھا نا، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بتایا ہے، جو چیز بناتا ہے پتا ہوتا ہے اسے کہ اس کو کس طریقے سے لے کے چلنا ہے، اس کی فزکس کیا ہے، اس کی کیمسٹری کیا ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سزائیں رکھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ یہ سزائیں ہوں گی تو یہ ٹھیک رہے گا بندہ، ورنہ ادھر ادھر نکلتا جائے گا، اپنے لیے چور رستے نکالتے رہیں گے. تو پورے ایمان اور یقین کے ساتھ اس دین پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ذرا برابر بھی احساس کمتری کے بغیر ہم نے اسلام پر عمل کرنا ہے. اب بہت ساری بچیاں ہیں جو حجاب کرتی ہیں، نقاب کرتی ہیں، آج کل کے دور میں یونیورسٹی جاتی ہیں، یقیناً انہیں بلی کیا جاتا ہوگا. اور ہو سکتا ہے کہ کیونکہ جو ایمان کا لیول ہوتا ہے نا وہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، صحابہ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا تھا. ہو سکتا ہے کہ اس کو بلی کرنے سے وہ اتنے احساس کمتری کا شکار ہو جائے کہ وہ پردہ ہی چھوڑ دے یا یونیورسٹی جانا چھوڑ دے. تو آپ نے پورے فخر اور پراؤڈ کے ساتھ اپنے جو جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کو لے کے چلنا ہے کہ میرے اللہ کا حکم ہے. اس لیے میں اگر نقاب کر رہی ہوں، میں پردہ کر رہی ہوں، میں عبایا پہن رہی ہوں تو اللہ کا حکم ہے. اس لیے مجھے اللہ سے پیار ہے، میں اللہ کی سب سے پہلے سنتی ہوں. تو اس وجہ سے میں نے، اور کسی کی طرف دھیان ہی نہیں جائے گا پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا. اور جب آپ
کے سامنے کوئی اس طرح کی آپ کو ہیوملیٹ کرے یا آپ کے دین کے عقائد کو لے کے اس کو ڈیگریڈ کرے اس دین کو، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ لا اعبد ما تعبدون، نہیں میں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو. تو یہ آیت بہت بڑی موٹیویشن ہے. ولا انتم، و اور لا نہ، انتم آپ سب، اور نہ تم عابدون عبادت کرنے والے ہو. عابد لفظ ہے واحد اور اس کی جمع ہے عابدون، یعنی عابد عبادت کرنے والا. اب غلام کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ جمع ہے عابدون. ماں جو جس کی درمیان میں آ رہا ہے نا، تو کنیکٹنگ ورڈ، ٹھیک ہے، یاد رکھنا ہے. ماں درمیان میں آئے تو جو یا جس کی معنی دیتا ہے. شروع میں آئے تو کیا، اور درمیان میں آئے تو جو یا جس کی. اعبدو، پھر وہی مضارع آ گیا، اعبدو میں عبادت کرتا ہوں. تو یہ غلط فہمی میں نہیں رہنا کہ تم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو. شرک کے ساتھ اللہ کی عبادت ہو ہی نہیں سکتی. انہوں نے یہ پیشکش کی تھی نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ ایک سال ہم آپ کے ساتھ عبادت کریں گے آپ کی اللہ کی، اور اگلے سال آپ ہمارے ساتھ ہمارے خدا کی عبادت کریں. تو وہاں ان کو جواب دیا جا رہا ہے کہ تب بھی تم عبادت نہیں کرو، کیونکہ شرک کے ساتھ ایک اللہ کی عبادت نہیں ہو سکتی. ولا انا، اور نہ میں، عابد عبادت کرنے والا، ابد تم نے عبادت کی، ٹھیک ہے، یعنی شدت سے انکار. کہ نہ میں اب عبادت کروں گا تمہارے خداؤں کی، نہ میں مستقبل میں عبادت کروں گا، نہ تمہارے موجودہ خداؤں کی عبادت کروں گا، نہ ماضی کے خداؤں کی عبادت کروں گا، اور نہ فیوچر میں کرنے والا ہوں. تو یہ شدت سے انکار ہو رہا ہے. اس لیے ریپیٹیشن جب ہوتی ہے نا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بات بہت شدت سے کی جا رہی ہے. اور ولا انتم عابدون ما اعبد، کہ تم لوگوں کی حرکتوں سے یہ بھی بات پتہ چل رہی ہے کہ تم بھی اپنے پرانے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہو. اگر تم ایک سال میرے خدا کی بات کرو گے تو کوئی احسان نہیں کرو گے، تم نے کرنا وہی ہے جو تمہارا اصل ہے. اس لیے تم اس اکیلے اللہ کی عبادت کرنے والے ہو ہی نہیں جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ولیہ، اور میرے لیے، دینی میرا دین. تو زیر آپ کو پتہ ہے کہ یہ یا کا قائم مقام ہے. اب لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے تبلیغ روک دینی ہے کہ چلو وہ اپنی خداؤں کی بات کریں ہم اپنی خداؤں کی بات کریں. نہیں، یہاں پر یہ کافروں کو، مشرکوں کو مصالحت کی پیشکش کے لیے یہ جملہ کہا گیا کہ نہیں، تم نہ میرے خدا کی عبادت کر سکتے ہو اور نہ میں ایسا ہوں کہ تمہارے خداؤں کی عبادت کسی صورت کروں گا. اور تم اگر کر بھی لوگے تو تمہارے دل کے اندر تو شرک موجود ہوگا، اور جہاں شرک ہو وہاں اللہ کے ساتھ عبادت نہیں ہو سکتی. اکٹھا شرک اور ایمان اکٹھا نہیں ہو سکتا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ تمام مذاہب برابر نہیں ہیں. دین حق، دین اسلام، وہ تو سب سے اوپر ہے، سب سے بلند ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا. اور نہ یہ اس بات کا مطلب ہے کہ اس سے آپ تبلیغ روک دیں، یعنی جو مشرک ہیں ان کے ساتھ کوئی کلام ہی نہ کریں، ان کو بتائیں ہی نہ. یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی آنے کے بعد تبلیغ چھوڑ دی تھی؟ بالکل بھی نہیں. یہ صرف ان کی مصالحت کی پیشکش کے بارے میں جواب دیا گیا ہے. آپ نے اپنی کوشش جاری رکھنی ہے. اب یہ دیکھیں کتنی خوبصورتی ہے اس صورت میں کہ جو اب تک ہم جتنا کچھ سیکھ چکے ہیں نا، ٹی پی آئی جو ہم سیکھ چکے ہیں، اشاروں کا ٹوٹل فزیکل انٹریکشن، یعنی ہم نے اپنے جسم کے تمام جسم کو انوالو کیا، تو وہ سب اس ایک صورت میں جمع ہو جاتا. کیسے؟ دیکھیں فعل ماضی آ رہا ہے ابتم، فعل مضارع آ رہا ہے عابدو تعبدون، اور فائل یہ انشاءاللہ ہم آگے چل کے کریں گے، کافرون، عابد عابدون. اور ضمائر آ رہے ہیں انا، انتم، لکم، لی. ٹھیک ہے، یہ سب دیکھیں اسی ایک صورت میں جمع ہو گئے. اور یہ یاد کرنے کا یا
پڑھنے کا ایک بہترین ٹپ یہ ہے کہ شروع کہاں سے ہو رہی ہے؟ خطاب ہے، قل یا ایھا الکافرون، خطاب کیا جا رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں. پھر آج کی بات، پریزنٹ کی بات، لا اعبد ما تعبدون، اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں نا ولا انتم عابدون ما اعبد. پھر کل کی بات ولا انا عابد ما عبدتم، یعنی نہ میں کرنے والا ہوں اور نہ تم کرنے والے ہو. اور آخری بات لکم دینکم ولی دین، یعنی دین اسلام کے معاملے میں کسی قسم کی مصالحت کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ خلاصہ ہے سورہ کافرون کا. ٹھیک ہے، یعنی عقائد کے معاملے میں، دین اسلام کے معاملے میں مصالحت، جب بھی کبھی آپ کو کسی ایسی سچویشن کا سامنا کرنا پڑے، آج کل بھی ایسے مواقع آتے ہیں کہ وہاں پہ مصالحت کرنی پڑے، آپ کو کمپرومائز کرنا پڑے، تو نہیں، دین سب سے آگے، باقی سب چیزیں پیچھے، مصالحت کی کوئی گنجائش نہیں. میرے بچوں کا جو اسکول ہے، اسلامک اسکول ہے، اس میں پہلے اے لیولز او لیولز کرایا جاتا تھا، اب انہوں نے میٹرک سسٹم کر دیا. تو بہت سارے پیرنٹس کمپلین لے کے گئے کہ کیوں ہم تو او لیولز کرانا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے جو سسٹم ہے ایجوکیشن سسٹم، اس میں کچھ ایسے سلیبس کا پارٹ بنا دیا کچھ ایسی چیزوں کو کہ وہ ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنے بچوں کو نہیں پڑھا سکتے. تو وہاں بہت سارے پیرنٹس آئے تھے، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ ان کو گائیڈ کر دیں، آپ ان کو کوئی لیکچرز بچوں کے لیے رکھ دیں جس میں ان کو بتا دیں کہ یہ سلیبس کا پارٹ ہے، ہم اس لیے آپ کو پڑھا رہے ہیں، ورنہ یہ ویسے دین کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے. تو انہوں نے کہا تھا نہیں، جہاں عقائد کی خرابی آ جائے نا، عقائد میں ملاوٹ شروع ہو جائے، وہاں ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے. عقیدے کا مسئلہ آ رہا ہے، اس لیے ہم عقیدے پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے. تو مجھے اتنا خوبصورت ان کی یہ بات لگی کہ انہوں نے اپنے عقائد کے لیے خود کو پیچھے ہٹ کے اے لیول سے، اب آپ خود سوچیں نا، آج کل کے دور میں اسکولز آفر کر رہے ہیں، جو نئے اسکول بن رہے ہیں وہ بھی آفر کر رہے ہیں کہ ہم یہاں اے لیولز کرایا جاتا ہے، او لیولز کرایا جاتا ہے. اب وہ پیچھے ہٹ گئے کہ نہیں، اب ہم صرف میٹرک سسٹم میں آ جائیں گے، کیونکہ یہاں ہمارے عقائد جو ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں. تو عقائد کے معاملے میں کوئی کمپرومائز انہوں نے نہیں کیا، تو بہت بڑی بات ہوتی ہے. آج کل بھی ایسے معاملات، کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ایسے بھی سچویشنز آپ کو فیس کرنی پڑ سکتی ہیں. تو وہاں پہ کیا پریورٹی ہونی چاہیے کہ دین جو ہے وہ سب سے پہلی آپ کی پریورٹی ہے. اور اگر کوئی مصالحت کی پیشکش کر رہا ہے کہ خیر ہے کوئی بات نہیں، آپ اپنے بچوں کو الگ سے سمجھا دیں لیکن یہ پڑھا بھی دیں، تو پھر آپ نے کوئٹ کر جانا ہے، اس سسٹم سے ہی نکل جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ ہمارا پارٹ اے کمپلیٹ ہو گیا ہے. چلتے ہیں جلدی سے پارٹ بی کی طرف. آج بھی ہم فعل امر نہیں پڑھیں گے، اس میں کچھ اور ٹیبلز دیکھیں گے ٹی پی آئی کے ساتھ. تو آپ سب مل کے کریے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور مل کر کیجیے. اچھا، ہمیں پتا ہے کہ فعل کس سے مل کے بنتا ہے؟ اکثر تین الفاظ سے مل کے بنتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں ثلاثی مجرد. کیا کہتے ہیں؟ بولیے اونچا سا اپنے جہاں پہ بھی ہے. ثلاثی مجرد. ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ آپ لوگوں کو ان سے فیملیئر. جی، ثلاثی ویسے عربی میں تین کو کہتے ہیں نا، ثلاثی مجرد. ٹھیک ہے جی، کون بتائے گا امر کس کو کہتے ہیں اور نہیں کس کو کہتے ہیں؟ جلدی سے. کسی امر کام کا یعنی کرنے کسی کا کام کی حکم یا درخواست کرنا، اور نہیں یعنی کہ نہ کرنے کا حکم دینا یا ریکویسٹ کرنا نہ کرنے کی. ویری گڈ، بالکل صحیح. جلدی سے کوئی یہ ٹیبل کر دیں. میں کروں؟ میں جی، اپنا نام بتائیے. تحریم. جی سسٹر تحریم، آپ کریے پورا ٹیبل. فعل اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا.
یفعلو وہ کرتا ہے یا وہ کرے گا، یفعلون وہ سب کرتے ہیں یا کریں گے، تفعلو آپ کرتے ہیں یا کریں گے، افعلو میں کرتا ہوں یا کروں گا، تفعلون آپ سب کرتے ہیں یا کریں گے، نفعلو ہم سب کرتے ہیں یا کریں گے، افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو یا مت کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ جی سسٹر زبیدہ آپ فاتحہ کا ٹیبل کر دیجئے۔ مائک آن کر لیجئے سسٹر زبیدہ۔ میں کروں؟ سسٹر زبیدہ کرنے لگے۔ فاتحہ اس نے کھولا، فاتح ان سب نے کھولا، فاتح ان سب نے کھولا، فاتح تو آپ نے کھولا، فاتح تو میں نے کھولا، فاتح فاتح فتح تو فاتح فتح فاتح تم فاتح تو تھوڑا سا وہ مسئلہ، فاتح تو میں نے کھولا، آپ فاتح سب نے کھولا۔ تم فاتح تو میں نے کھولا، جی جی آپ سب نے فاتح آپ سب نے کھولا، فتح نا ہم سب نے کھولا، یافتہ وہ کھولتا ہے یا کھولے گا، یفعلون وہ سب کھولتے ہیں یا کھولیں گے، تفتح آپ کھولتے ہیں یا کھولیں گے، افتح میں کھولتا ہوں یا کھولوں گا، تفتحون آپ سب کھولتے ہیں یا کھولیں گے، نفتح ہم سب کھولتے ہیں یا کھولیں گے، افتح کھولنا، کھول افتح کھول، افتحو کھولو، لا تفتح مت کھول، لا تفتحو مت کھولو، مت کھولو۔ ویری گڈ جزاک اللہ خیر۔ اچھا فعل کے 4 اہم نمونے یہ آپ لوگوں نے اچھی طرح یاد کرنے ہیں، بار بار آپ کو اس لیے دکھائے جاتے ہیں۔ فا اگر آپ کو کہے فا کا ٹیبل تو اس کا مطلب ہوتا ہے یہ فتح کے پیٹرن پہ جتنے بھی افعال آتے ہیں نا، تو اس میں آپ غور کریں تو فتح اور مضارع ہے یفتح، تو چینج کیا آ رہا ہے آپ نے یہ نوٹ کرنا ہے، فتح یفتح افتح۔ دوسرا کون سا ہے؟ نون کا باب جو ہے نون ہے اس کا ٹیبل ہے نصرہ، یعنی نون کا اگر آپ کو لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے سب نصرہ کے پیٹرن پہ آئیں گے، نصرہ ینصرو، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے دیکھے تھرڈ لیٹر پر کیا آ رہا ہے؟ پیش آ رہا ہے۔ ماضی میں تو سب ایک جیسے ہیں نا، اس میں کوئی چینج نہیں آ رہا، لیکن چینج کہاں رہا ہے؟ مضارع میں آ رہا ہے، تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، نصرہ ینصرو اور انصر مضارع میں بھی پیش آ رہا ہے اور وہاں امر میں بھی پیش آ رہا ہے، تو یہ آپ نے چینجز جو ہے نا ان کو یاد رکھنا ہے۔ ضربہ یضربو زیر آ گیا، یضربو، اضرب وہاں پہ بھی زیر آ گیا، اضرب۔ سامعہ یہ تو یہاں ماضی میں اس میں چینج ہے کہ زیر آ رہا ہے، تینوں پہ زبر نہیں ہے، سیکنڈ والے پہ زیر ہے۔ یسمع مضارع اور اسمع اسمع، ٹھیک ہے، یہ چیزیں آپ نے یاد کرنی ہے۔ یہ سسٹر ثانیہ آپ کر دیں نصرہ کا ٹیبل۔ نصرہ، نصرو، نصرتا، نصرتم، نصرتم، نصرنا، ینصرو، ینصرونا، تنصرو، انصرو، تنصرونا، ننصرو، انصر، انصرو، لا تنصر، لا تنصر، لا تنصرو۔ ویری گڈ جزاک اللہ خیر۔ جی سسٹر طاہرہ آپ کر دیجیے یہ والا ٹیبل۔ میں کر دوں؟ سوری ٹرانسلیشن میں کے کروں؟ ساتھ جی جی ٹرانسلیشن کے ساتھ۔ نصرہ اس نے مدد کی، نصرو ان سب نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی، نصرتم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی۔ ینصرو وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا، ینصرونا وہ سب مدد کرتے ہیں یا کریں گے، تنصرو آپ مدد کرتے ہیں یا کریں گے، انصرو میں مدد کرتا ہوں یا کروں گا، تنصرونا آپ سب مدد کرتے ہیں یا کریں گے، ننصرو ہم سب مدد کرتے ہیں یا کریں گے، انصر مدد کر،
انصرو مدد کرو، لا تنصر مت مدد کرو، لا تنصرو مت مدد کرو۔ ویری گڈ، جزاک اللہ۔ جی سسٹر مقدس آپ کر دیجیے۔ نصرو اس نے مدد کی، نصرو نصرو ان سب نصرہ، نے مدد کی، نصرہ، نصرتا نصرہ، نصرا اس نے مدد کی، نصرو ان سب نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی، نصرتم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی، ینصرو وہ مدد کرتا ہے، ینصرونا وہ سب مدد کرتے ہیں، تنصرو آپ مدد کرتے ہیں، انصرو میں مدد کرتا ہوں، تنصرونا آپ سب مدد کرتے ہیں، ننصرو ہم سب مدد کرتے ہیں، انصر مدد کر، انصرو مدد کرو، لا تنصرو لا تنصر مت مدد کرو، مت مدد کر، لا تنصرو مت مدد کرو۔ ویری گڈ۔ جی سسٹر مصباح آپ کر دیجیے۔ نصرو اس نے مدد کی، نصرم اس نے مدد کی، نصرو ان سب نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی، نصرتم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم نے سب نے مدد کی، ینصرو وہ مدد کرتا ہے، ینصرونا وہ سب مدد کرتے ہیں، تنصرو آپ مدد کرتے ہیں، انصرو میں مدد کرتا ہوں، تنصرونا آپ سب مدد کرتے ہیں، ننصرو ہم مدد کرتے ہیں، انصرو مدد کر، انصرو مدد کر، انصرو مدد کرو، لا تنصرو مت مدد کر، لا تنصرو مت مدد کرو۔ اچھا سسٹر مصباح، یہ انصر ہے، را ساکن ہے، اور پھر جمع میں انصرو ہے، پھر لا تنصر را ساکن ہے، پھر لا تنصرو، یہ والا آپ ایک دفعہ پھر سے کر دیں، خالی امر اور نہیں والا۔ انصر مدد کر، انصرو مدد کرو، لا تنصر مدد مت مدد کر، لا تنصرو مت مدد کرو۔ جزاک اللہ خیر۔ جی اب یہ عربی بول چال۔ جی سسٹر مصباح اور ایک اور اسٹوڈنٹ آ جائیں۔ جی سسٹر ثانیہ۔ سسٹر مصباح آپ فعل امر کریں گے اور سسٹر ثانیہ آپ آنسر کریں گے۔ انصرو انصر، انصرو، انصر، انصر انصرو، انصرو ننصرو۔ جزاک اللہ خیر۔ جی سسٹر تحریم اور سسٹر سائرہ آپ دونوں یہ کر دیجیے۔ انصر انصرو انصرو ننصرو۔ ویری جی یہ آپ ہی کرتے ہیں سسٹر تحریم اور سسٹر سائرہ آپ کر دیں گے۔ انصر زیدن اس کی انصر ٹرانسلیشن بھی زیدن کریں، اس کی ٹرانسلیشن بھی کریں ساتھ۔ میں مدد کروں گا زید کی، انصر انصر زیدن، انصر زیدن یہاں سے کریں۔ انصر زیدن آپ مدد کریں گے زید کی، مدد کر زید کی، سنگل ہے نا، مدد کر زید کی۔ انصرو زیدن میں مدد کروں زید کی، انصرو زیدن میں مدد کرتا ہوں یا میں مدد کروں گا زید کی، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ انصرو زیدن آپ سب مدد کرتے ہیں زید کی، کریں گے زید کی، کریں ننصرو گے نہیں ہوگا، کریں گے نہیں ہوگا، کریں آرڈر ہے نا، کریں گے تو آپ پوچھ رہے ہیں، انصرو زیدن آپ سب مدد کریں زید کی، آرڈر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر سے کریے۔ ٹھیک ہے۔ انصرو زیدن آپ مدد کریں زید کی، ننصرو زیدن ہم مدد کریں گے زید کی، ویری گڈ، ہم مدد کرتے ہیں زید کی۔ کرتے ہیں زید کی یا کریں گے زید کی، ٹھیک ہے۔ اب آپ لوگوں نے ٹرانسلیشن کے ساتھ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو فعل امر آئے گا، جی یہ کون کرے گا؟ ذاکرہ کا ٹیبل، میں کروں؟ سسٹر ثانیہ آپ کر دیجیے۔ ذکرہ اس نے ذکر کیا، ذکرو ان سب نے ذکر کیا، ذکرتا آپ نے ذکر کیا، ذکرتو میں نے ذکر کیا، ذکرتم آپ سب نے ذکر کیا، ذکرنا ہم سب نے ذکر کیا۔ یذکرو وہ ذکر کرتا ہے، یذکرونا وہ سب ذکر کرتے ہیں، تذکرو آپ ذکر کرتے ہیں، اذکرو میں ذکر کرتا ہوں، تذکرونا آپ سب ذکر کرتے ہیں، نذکرو ہم سب ذکر کرتے ہیں۔ اذکر ذکر کر، اذکرو ذکر کرو، لا
ला तज़कुर मत जिक्र कर, ला तज़कुरू मत जिक्र करो। जज़ाकल्लाह खैर। जी सिस्टर जुबैदा आप कर दीजिए। ज़ाकारा उसने जिक्र किया, ज़ाकारू उन सब ने जिक्र किया, ज़ाकारता आपने जिक्र किया, ज़ाकारतु मैंने जिक्र किया, ज़ाकारतुम आप सब ने जिक्र किया, ज़कारना हमने जिक्र किया। यज़कुरू वो जिक्र करता है या करेगा, यज़कुरूना वो सब जिक्र करते हैं या करेंगे, तज़कुरू आप सब जिक्र करते हैं या करेंगे, अज़कुरू आप मैं ये सब जिक्र नहीं फेल है, माजी नहीं है। आप सब नहीं है, तज़कुरू आप सिंगल है। आप जिक्र हाँ आप जिक्र करते हैं या करेंगे, अज़कुरू मैं जिक्र करता हूँ या करूँगा, तज़कुरून आप सब जिक्र करते हैं या करेंगे, नज़कुरू हम सब जिक्र करते हैं या करेंगे, अज़कुर उस जिक्र कर, पेश है। उज़कुर हाँ उज़कुर जिक्र कर, उज़कुरू जिक्र करो, कार जिक्र कर, नहीं नहीं देखिए, उज़कुरू एक जिक्र करो। जुबैदा उसकुर, ये एक उंगली है ना, तो एक बंदे को हाँ, आप कर रहे हैं। उसकुर जिक्र उज़कुर जिक्र उसकुर कर, जिक्र करो, या आप ये भी उज़कुर कहते हैं तुम सब जिक्र करो, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। उज़कुर जिक्र कर, उज़कुरू जिक्र करो, ला तज़कुरू ला तज़कुर, मत जिक्र कर, ला तज़कुर रा ला साकिन, तज़कुर ला तज़कुर मत जिक्र करो, ला तज़कुरू मत जिक्र करो, मत जिक्र कर, मत जिक्र करो। वेरी गुड। जी सिस्टर तहरीम आप कर दीजिए। सिस्टर तहरीम आपका माइक म्यूट है। मैं करूँ। जी आप कर दीजिए सिस्टर मुकद्दस, आपका हैंड नहीं रेज हुआ सिस्टर मुकद्दस, इसलिए मुझे जी मैंने कर दिया। ज़कारू इसने जिक्र किया, ज़कारा इसने जिक्र किया, ज़कारू इसने इन सब ने जिक्र किया, ज़करता आपने जिक्र किया, ज़करतु मैंने जिक्र किया, ज़करतुम आप सब ने जिक्र किया, ज़करना हम सब ने जिक्र किया, ज़करू वो जिक्र यस करता है, ज़कारून यस 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 या यज़कुरू वो जिक्र करता है, यज़कुरूना वो सब जिक्र करते हैं, तज़कुरू आप जिक्र करते हैं, अज़कुरू मैं जिक्र करता हूँ, तज़कुरूना आप सब जिक्र करते हैं, नज़कुरू हम सब जिक्र करते हैं, उज़कुर जिक्र करो, उज़कुरू जिक्र करो, तज़कुरू ला तज़कुर मत जिक्र कर, ला तज़कुरू मत जिक्र करो। ये जो मैम ये फेल माजी नहीं है, आप फेल अमर का कह रही हैं। नहीं, जो फेल अमर है तो वो आखिरी वाला टेबल है ना, जो आखिरी टेबल बना हुआ है वो फेल अमर है, और पहला वाला फेल माजी है। जो फेल अमर है ना, आपने ये ध्यान रखना है कि जो सिंगल वाला है एक उंगली के साथ, उसमें आखिरी हर्फ जो है वो साकिन है, उस्कुर, ठीक है, ला तस्कुर। ठीक है। तो आप लोग, मैंने नोट किया, सब ना पेश लगा रहे हैं आखिरी वाले हर्फ पे, तो आखिरी वाले हर्फ पे पेश नहीं लगा रहे। और मैम जो सेकंड वाला टेबल है वो फेल माजी। फेल मुदारे, ये देखें, ये वाला जो टेबल है ना, ये पहला, एक मिनट, ये माजी है, ये वाला, ये माजी है, ठीक है, और ये मुदारे है, ये मुदारे है, ठीक है, और यहां तक ये अम्र है, फेले अम्र, ठीक है, और जो ये सेकंड वाला है ना, ये नहीं है, जी मैम यही मैंने पूछना था। ठीक है, ये फेले अम्र, ये इकट्ठे कर रहे हैं ना हम, ठीक है। अब समझ आ जी गया, ठीक है। पहला टेबल है जी माजी समझ का, आ गया। दूसरा है मुजारे का, और जो थर्ड वाला है ना, उसमें पहले दो फेले अम्र है, और दूसरे लास्ट टू जो है ना, वो फेले नहीं है, ठीक। होपफुली आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ओके जी, आगे हम चलते हैं। आ, अभी बोलचाल में आ जाएं जी। सिस्टर तहरीम और सिस्टर मुकद्दस आप कर दीजिए। सिस्टर तहरीम, आपने मैं हमें पहले फेले अम्र किया था, सिस्टर मुकद्दस आप फेले अम्र करें और सिस्टर तहरीम आंसर करेंगी। उस्कुर अज़कुरु
ट्रांसलेशन के साथ उज़्कुरु सिस्टर मुकद्दस ट्रांसलेशन के साथ करें। उज़्कुर याद करो, याद कर, अज़्कुरु मैं याद करूं, याद कर, आंसर उज़्कुर याद कर, अज़्कुरु मैं याद करूं, देखिए। अच्छा एक उज़्कुरु मिनट, एक मिनट, मत याद करो। मैं आपको कहती हूँ सिस्टर तहरीम, आप याद करें। आप क्या जवाब देंगे? जी मैं याद करती हूँ, मैं याद कर, मैं याद कर ठीक है यार, मैं याद करूंगी, ठीक है। ये आपने इसी तरह आंसर देना, ट्रांसलेशन इसी तरह होगी। चले फिर से करें, सिस्टर मुकद्दस आप करें पहले अमर, और फिर सिस्टर तहरीम आंसर करेंगे। उज़्कुर याद करो, अज़्कुरु मैं याद करूंगी, मैं याद करूंगी या मैं याद करूँ? उज़्कुरु ट्रांसलेशन। उज़्कुरु मत याद करो, ओ हाँ हाँ, मत के लिए तो हम ये वाला यूज करते हैं, उस्कुरू। आप सब याद करें। नज़्कुरु हम सब याद करेंगे, वेरी गुड। जी, आप सब याद करें। आप दोनों ही करेंगे वाला। मैं जी कर दीजिए सिस्टर सायरा। उज़्कुरिल्लाह उस याद करता है अल्लाह, उस्कुरिल्लाह, रा के नीचे जेर है, उस्कुरिल्लाह उसकी कुरिल्लाही लाहा। लाहा याद करता है अज़्कुरुल्लाह अल्लाह। पहले ट्रांसलेशन करें, पहले एक को खत्म करने दिया करें, फिर दूसरा आंसर करें। जी करें जी सिस्टर ठीक मुकद्दस। है। सिस्टर मुकद्दस करिए। उज़्कुरिल्लाह ट्रांसलेशन। याद करता है अल्लाह, याद याद करो करो, अल्लाह को, बिल्कुल याद कर अल्लाह को। अब याद कर ये अल्लाह जबर को। आ गया ना, जबर आ गया तो ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाला अब आप जहन में रखें बात। जी अज़्कुरुल्लाह मैं याद करूंगी अल्लाह को, या मैं याद करती हूँ अल्लाह को। वेरी गुड। जी उज़्कुरुल्लाह हम सब याद करते हैं अल्लाह को। आप सब याद करें, ऑर्डर कर रहे हैं ना हम, आप सब याद करें अल्लाह। आप सब याद कर, आप सब याद करें अल्लाह को। नज़्कुरुल्लाह हम सब याद करते हैं अल्लाह को, या हम सब याद करेंगे अल्लाह को। वेरी गुड। जी सिस्टर सानिया, आप और सिस्टर जुबैदा। सिस्टर सानिया आप पहले अमर कर दें, सिस्टर जुबैदा आप आंसर कर दें। कह रहे मैं ये वाली स्क्रीन करती हूँ ना, फिर ये दोनों स्क्रीन आप करें। जी सिस्टर सानिया एंड सिस्टर जुबैदा। जी जी। उस उसको याद कर, अज़्कुरु मैं याद करती हूँ उस्कुरु या करूँ। याद करो, नज़्कुरु हम याद करते हैं या करेंगे। आप दोनों ये वाली स्क्रीन भी करें। उस्कुरिल्लाह याद करो अल्लाह को, अज़्कुरुल्लाह मैं याद करती हूँ अल्लाह को। उस्कुरुल्लाह याद करो, तुम याद करो अल्लाह को, आप सब याद, आप सब ठीक है। आप सब याद करो अल्लाह को। नज़्कुरुल्लाह हम सब याद करते हैं अल्लाह को। वेरी गुड, वेरी गुड। अब होपफुली आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। मैं चाहती हूँ एक दफा दो स्टूडेंट और आ जाएं, वो कर लें ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए। सिस्टर सायरा आप पहले अमर कर लें और एक स्टूडेंट और आ जाए, कोई और स्टूडेंट भी साथ कर लें। कोई और नहीं करना चाहता? जी सिस्टर मिसबा आप कर दीजिए। सिस्टर सायरा एंड सिस्टर मिसबा। उज़्कुर याद कर, अज़्कुरु मैं याद करती हूँ, मैं याद करती हूँ। उज़्कुर याद करो, उज़्कुरु याद करो, नज़्कुरु हम याद करते हैं। उज़्कुरिल्लाह याद कर अल्लाह को, अज़्कुरुल्लाह याद करते हैं अल्लाह को। उज़्कुरुल्लाह याद करो अल्लाह को,
नज़कुरुल्लाह, हम याद करते हैं अल्लाह को। वेरी गुड, होप अब आपको बिल्कुल सबको क्लियर हो गया होगा। जी, ये कौन करेगा टेबल, आबादा का टेबल, ये सूरह काफिरून में जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। जी, मैं मैं का नाम बताएं। तहरीन। जी सिस्टर तहरीम, आप कर दीजिए। अबदा उसने इबादत की, अबदू उन सब ने इबादत की, अबद्दा आपने इबादत की, अबद्तु मैंने इबादत की, अबद्तुम आप सब ने इबादत की, अबदना हम सब ने इबादत की। या अबुदू वो इबादत करता है या वो इबादत करेगा, या अबुदूना वो सब इबादत करते हैं या करेंगे, ताबुदू आप इबादत करते हैं या करेंगे, आबुदू मैं इबादत करता हूँ या करूँगा, ताबुदूना आप सब इबादत करते हैं या करेंगे, नाबुदू हम इबादत करते हैं या करेंगे, उबुद इबादत कर, उबुदू इबादत करो, ला ताबुद मत इबादत कर, ला ताबुदू मत इबादत करो। जज़ाकल्लाह खैर। जी सिस्टर सानिया, आप कर दीजिए। आबादा उसने इबादत की, आबादू उन सब ने इबादत की, अबत्ता आपने इबादत की, अबत्तु मैंने इबादत की, अबत्तुम आप सब ने इबादत की, अबदना हम सब ने इबादत की। याबुदू वो इबादत करता है, याबुदूना वो सब इबादत करते हैं, ताबुदू आप इबादत करते हैं, आबुदू मैं इबादत करता हूँ, ताबुदूना आप सब इबादत करते हैं, नाबुदू हम सब इबादत करते हैं। उबुद इबादत कर, उबुद इबादत कर, उबुदू इबादत करो, ला ताबुद मत इबादत कर, ला ताबुदू मत इबादत करो। जज़ाकल्लाह खैर। जी सिस्टर सायरा, आप कर दीजिए। हैंड डाउन करते जाएं सब। आबदा उसने इबादत की, आबदू उन सब ने इबादत की, आबदता आपने इबादत की, आबदतु मैंने इबादत की, आबदतुम आप सब ने इबादत की, आबदना हम सब ने इबादत की। या अबुदू वो इबादत करता है या करेगा, या अबुदूना वो सब इबादत करते हैं या करेंगे, ताअबुदू आप इबादत करते हैं या करेंगे, आबुदू मैं इबादत करता हूँ या करूँगा, ताअबुदूना आप सब इबादत करते हैं या करेंगे, नाअबुदू हम सब इबादत करते हैं या करेंगे। उअबुद इबादत कर, उअबुदू इबादत करो, ला ताअबुद मत इबादत कर, ला ताअबुदू मत इबादत करो। जज़ाकल्लाह खैर। जी सिस्टर ज़ुबैदा, आप कर दीजिए। आबादा उसने इबादत की, आबाद उन सब ने इबादत की, आबाद तो आपने इबादत की, आबाद ता आबादता आपने इबादत की, आबाद तू मैंने इबादत की, आबाद तुम आप सब ने इबादत की, आबादना हम सब ने इबादत की। या बुदू वो इबादत करता है या करेगा, या बुदूना वो इबादत करते हैं या करेंगे, ताबुदू आप इबादत करते हैं या करेंगे, आबुदू मैं इबादत करता हूँ या करूँगा, ताबुदू आप सब इबादत करते हैं या करेंगे, नाबुदू हम इबादत करते हैं या करेंगे। वो बुद इबादत कर, हो बुद हो बुदू हो बुदू इबादत करो, ताहबुद मत इबादत कर, ला ताहबुदू मत इबादत करो। जज़ाकल्लाह खैर। जी सिस्टर मिस्बा, आप कर दीजिए। आबदा इसने इबादत की, अबदू इन सब ने इबादत की, अबत्ता आपने इबादत की, अबत्तु मैंने इबादत की, अबत्तुम आप सब ने इबादत की, अबदना हम सब ने इबादत की। या बुदू वो इबादत करता है, या बुदू ना वो सब इबादत करते हैं, ताबुदू आप इबादत करते हैं, आबुदू मैं इबादत करता हूँ, हम इबादत करो, ला ताबुद मत इबादत कर, ला ताबुदू मत इबादत करो। जज़ाकल्लाह खैर। जी, चूंकि खलक पैदा करना सिर्फ अल्लाह का काम है, इसलिए इस पर हम अम्र नहीं की प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ठीक है, तो खलक उसने पैदा किया, खलकू उन सब ने पैदा किया, खलकता आपने पैदा किया, खलकतू मैंने पैदा किया, खलकतुम आप सब ने पैदा किया, खलकना हम सब ने पैदा किया।
यखलुकु वो पैदा करता है करेगा, या यखलुकूना वो सब पैदा करते हैं करेंगे, तखलुकु आप पैदा करते हैं करेंगे, अखलुकु मैं पैदा करता हूँ ये करूंगा, तखलुकूना आप सब पैदा करते हैं करेंगे, नखलुकु हम सब पैदा करते हैं करेंगे, उखलुक पैदा कर, उखलुकु पैदा करो, ला तखलुक मत पैदा कर, ला तखलुकु मत पैदा करो। लेकिन हम ये जो हमने नहीं कहना ये वाला नहीं करेंगे, ठीक है, सिर्फ आप लोग माजी और मुजारे करें। जी सिस्टम इस पर आप कर दीजिए। खलाका इसने पैदा किया, खलाक को इन सबने पैदा किया, खलक का आपने पैदा किया, खलक तुम मैंने पैदा किया, खलक तुम आप सबने पैदा किया, खलक ना हम सबने पैदा किया। यखलुकु वो पैदा करता है, यखलुकुना वो सब पैदा करते हैं, तखलुकु आप पैदा करते हैं, अखलुकु मैं पैदा करता हूँ, तखलुकुना आप सब पैदा करते हैं, नखलुकुना हम सब पैदा करते हैं। जी जज़ाकल्लाह खैर। सिस्टर तहरीम आप कर दीजिए। खलका उसने पैदा किया, खलकू उन सब ने पैदा किया, खलकता आपने पैदा किया, खलकतू मैंने पैदा किया, खलकतुम आप सब ने पैदा किया, खलकना हम सब ने पैदा किया। यखलुकु वो पैदा करता है, यखलुकूना वो सब पैदा करते हैं या करेंगे, तखलुकु आप पैदा करते हैं या करेंगे, अखलुकु मैं पैदा करता हूँ या करूँगा, तखलुकूना आप सब पैदा करते हैं या करेंगे, नखलुकु हम सब पैदा करते हैं या करेंगे। जी जज़ाकल्लाह खैर। अब हम देख लेते हैं नुक्ता तालीम आज का। एक मिनट में इधर आइए, रेस कर दूँ ऊपर आया हूँ। जी जी आप ये देख रहे हैं कुछ अल्फाज, उसके मानी आप लोगों ने बताने हैं। जी सिस्टर सानिया बताइए इसका क्या मतलब है। अगर, इन अगर, वेरी गुड। और इसके लिए हमने मिसाल कौन सी याद की थी। इंशाअल्लाह। वेरी गुड, इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, इनको याद करने का बेहतरीन तरीका क्या है कि जिन मिसालों के जरिए हमने याद किया था उन मिसालों को आप याद रखें। अगर आप मिसाल भूल जाएं तो आप मानी भी भूल सकते हैं, या फिर मानी जो मिलते जुलते अल्फाज हैं वो आपस में गड़बड़ हो सकते हैं, तो इसलिए आप मिसालें जरूर याद रखें। इस लफ्ज की मिसाल को जहन में लाएंगे तो एकदम से आपको मानी याद आ जाएगा। किसी दूसरे अन के साथ इन हमने जो मिलते जुलते लफ्ज पढ़े थे उनके साथ मिक्स नहीं होगा, लफ्ज के मानी याद हो जाएंगे तो आपको पहली मिसाल याद रखने की भी जरूरत नहीं होगी। ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। तो याद रखने का बहुत अहम एक राज ये है कि अल्फाज को हम मिसालों से सीखें, जो मिसालें हम पहले से ऑलरेडी जानते हैं। अगर आप मिसालों से याद रखेंगे तो क्या होगा फायदा, मानी जल्दी याद हो जाएंगे, मानी जल्दी याद आ जाएंगे और एक दूसरे के अंदर गड़बड़ नहीं होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज का सबक हमारा इख्तिताम को पहुंचा है। सबक नंबर 16 हमने ख़त्म कर लिया और आज हमारे इस सबक के इख्तिताम पर जो ज़ख़ीरा अल्फाज हैं वो 194 हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने टारगेट के बहुत ज़्यादा करीब पहुंच गए हैं। और हमारे जो इन ज़ख़ीरा अल्फाज के साथ जो कुरान में अल्फाज बार बार आए हैं वो हैं 38,000 से ज़ायद बार। अल्हम्दुलिल्लाह। होमवर्क अपने ज़रूर साथ साथ करें, और जो होमवर्क करते हैं उन्हीं को बहुत ज़्यादा महारत भी हासिल होती है। ज़रूर देखें, मुसहफ खोल के देखा करें, जो जो आज आप पढ़ चुके हैं देखें, खोलें, रेंडमली खोला करें और देखें जो पेज पे आ रहे हैं अल्फाज में से कितने अल्फाज आपको आते हैं। यहाँ जैसे मेरे पास मुसहफ पढ़ा है, तो अगर हम ये खोलें कहीं से भी तो देखते हैं हमें क्या क्या आता है। फी हा मेरे सामने आए हैं, आप में से कौन बताएगा फी हा के मानी क्या है। थोड़ा सा आज करते हैं ना। उसमें वेरी गुड, ठीक है। अब यहाँ पर आ रहा है जालिका, देखिए ये भी हमें आता है जालिका। वाह, ये भी आता है। ये बिल्कुल। मिन, मिन भी आता है हमें। अच्छा, अल मदीना, मैंने इसमें अल मदीना का मतलब अगर नहीं भी आता तो कोई मुझे बताएगा अल मदीना इस्म फेल हर्फ में से क्या है। इसम, इस समय वेरी इसमें गुड। फिर आगे आ रहा है आला, मैम इसमें अला भी हम पढ़ चुके हैं। पर बिल्कुल। पर ला, नहीं, तालमुहुम। अब इसमें हम आप जानते हैं, ठीक है, अगर बाकी लफ्ज नहीं भी हम जानते। सब जान हम का हम कर चुके हैं पूरा हुआ, हम वाला। नहनु, नहनु, नहनु भी हम कर, हम,
ہم ویری گڈ نحن اس طرح کھولا کریں اور بچوں کے ساتھ آپ کیا کریں, بہن بھائیوں کے ساتھ کیا کریں کہ چلو یہ میں کھولتی ہوں, اس میں سے تم لوگ مجھ سے پوچھو مجھے کتنے آتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اگر آپ لوگوں نے بچوں کو یا بہن بھائیوں کو یا اپنے ساتھیوں کو ساتھ ساتھ پڑھا رہے ہیں تو کھولیں اور ایک دوسرے سے کوشچن کریں, تو اس طرح آپ کو بہت اچھی ایکٹیویٹی بھی ہے, مزہ بھی ہے, نالج میں بھی اضافہ ہوگا. میڈم قرآن پاک جب پڑھ رہے ہوتے ہیں کافی جو ہم نے پڑھے ہوئے لفظ وہ ذہن میں آ رہے ہوتے ہیں اور مطلب ان کے معنی آتے ہیں نا جو قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں. الحمدللہ اور اس کا ہوتی ہے نا. ہاں کافی کافی ایسے الفاظ ہیں جن کے معنی ذہن میں مطلب آ رہے ہوتے ہیں, پتہ ہوتا ہے کہ ان کے یہ میننگ ہے. اور اس کے بعد آپ جب یہ ترجمے کے ساتھ دوبارہ سنو گے تجوید کریں اور پھر اس کا ترجمہ. بالکل, تو وہ پھر اور زیادہ مائنڈ میں آتی ہے یہ بات نا. تو الحمدللہ یہی مقصد ہے اب ہمارا. دوبارہ ہمارا ختم ہو جائے تو دوبارہ آپ نے نا اس کو شروع سے ہی ترجمہ ساتھ توز تو تجوید اور ساتھ ترجمہ بالکل یہ کلاس شروع کرنا ضرور کرنا انشاءاللہ. السلام علیکم. انشاءاللہ میری QC کی کلاس تو چلتی رہے گی انشاءاللہ. رمضان کے بعد میں تجوید کا کورس بھی سٹارٹ کرنے جا رہی ہوں, تو انشاءاللہ تعالیٰ جی آپ میں سے جو کرنا چاہے وہ موسٹ ویلکم, اوروں کو بھی بتائیں, اور آپ میں سے جو آنا چاہے وہ بھی کرے. وہ تھوڑا سا مجھے بس رمضان میں ٹائمنگ کا ایشو آ رہا تھا نا, تو اس لیے میں نے رمضان میں سٹارٹ نہیں کیا. رمضان کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ہم ضرور سٹارٹ کریں گے. تو آپ لوگوں نے رمضان میں سب کے لیے مسئلہ تھا, یہ رمضان کے بعد ہی اچھا رہے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. آپ نے بس یہ دعا کرتی رہنے ہیں اپنے لیے, ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اور یہ آخری اشرا ہے, اس میں بہت 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 دعا کریں, اپنے لیے استقامت کی دعا کریں. اللہ تعالیٰ یہ کورس آپ سب کے لیے آسان کر دے, اس کو کمپلیٹ کر دے, اور اللہ تعالیٰ یہ یہاں پہ رکنا نہیں ہے. آپ لوگوں نے جو پڑھا ہے اس کو آگے پڑھانا بھی ہے, اس کے لیے دعا ضرور مانگے. اور صرف QC1 تک نہیں رکنا, آپ نے QC2 QC3 QC7 تک سارے کورسز کرنے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. یہاں یہ کر لیا, اللہ تعالیٰ یہاں تک لے آیا, انشاءاللہ باقی بھی آپ لوگ آسانی سے کر جائیں گے. وہ سب بھی بہت آسان ہے اور بہت اچھے ٹیچرز ہیں ان کے لیے بھی. تو انشاءاللہ ضرور کریں گے انشاءاللہ. اور آپ نے اس بات کو بالکل بھی نہیں بھولنا کہ آپ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے اتنے لاکھوں کروڑوں کے سامنے یہ جو کورس کا فلائر آیا ہوگا, کتنے لوگوں نے دیکھا, کتنے لوگوں نے جوائن کیا, لیکن دیکھیں آج تھوڑے سے لوگ ہیں جو یہ کورس یہاں 16 لیسن تک پہنچے ہیں, وہ کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے, اور اس بات کو نہیں بھولنا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے خود منتخب کیا ہے, آپ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں. تو اس چناؤ کو آپ نے نظر انداز نہیں کرنا, اور آگے کمپلیٹ ضرور کرنا ہے, اور جو سیکھا ہے اس کو آگے سکھانا ہے. اگر کوئی پرابلم ہو تو آپ مجھ سے پوچھیں کیسے پڑھانا ہے, کس طرح سے سٹارٹ کرنا ہے, میں آپ کی ہیلپ کروں گی. اور ٹریننگ چاہیے تو ٹریننگ بھی ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.